لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال کیا ہے کہ کیا مرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے؟ آئیے اس پر کیا حقیقت ہے، احادیث پاک اور بزرگان دین کے اقوال اس طرف ہماری کیسی رہنمائی کرتے ہیں، آئیے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو خصوصی شانیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مرنے والے سے قبر میں آپ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ حضور کی ایک بڑی شان ہے یہ۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ امتیازی شان ہے کہ مرنے والے کے ساتھ قبر میں الحمدللہ حضور علیہ السلام کے تعلق سے سوال ہوتا ہے، جو بہت مشہور ہے۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنے، 2 حدیث پاک سنے۔ اب پہلی کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ جو لوگ دفنا کر کے واپس آتے ہیں ان کے جوتوں کی آواز بھی قبر والا جو ابھی جس کو دفن کیے وہ سنتا ہے۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اسے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی تم اس مرد یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ مسلمان مردہ جواب میں کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ پاک کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ اما فتنۃ القبر فبی تفتنون وانی تسألون۔ حضور فرماتے ہیں یعنی قبر کا امتحان اس طرح ہوگا کہ تم میرے ذریعے آزمائے جاؤ گے اور تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد فرشتے سوال کرتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب نہ معلوم کہ سرکار علیہ السلام خود تشریف لاتے ہیں یا روضہ مقدسہ سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ شریعت نے کچھ تفصیل نہ بتائی، اور چونکہ امتحان کا وقت ہے اس لیے حاضر نبی نہ کہیں گے بلکہ حاضر رجل کہیں گے۔ غور کیجئے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ قبر میں میت کو حضور علیہ السلام کا دیدار کرا کر سوال ہوتا ہے کہ تو اس شمس الضحیٰ بدر الدجا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو تیرے سامنے جلوہ گر ہے کیا کہتا تھا؟ حاضہ اشارہ قریب ہے، معلوم ہوا دکھا کر قریب کر کے پوچھتے ہیں۔ اس لیے حضرات صوفیاء کرام اور عشاق موت کی تمنا کرتے ہیں اور قبر کی پہلی رات کو دولہا کے دیدار کی رات کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پر ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اور مولانا آسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جن کے جویاں تھے ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ اے عاشقان رسول، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ سے ملاقات اور زیارت کا شوق ہو، کیونکہ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے۔ چونکہ قبر میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہونے کی امید ہے، نیز موت کے بعد نیک بندوں کی روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں، اس لیے بعض بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم موت کا وقت آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر ملاحظہ فرمائیے۔ پہلی کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بے قرار ہو کر پکارا واہ زنا ہو، یعنی اے غم۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واہ اطربا ہو، یعنی واہ خوشی، غدن القل احبت محمدن و حزبہ، یعنی کل مرنے کے بعد
اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے گروہ یعنی صحابہ کرام سے ملوں گا۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما سے متعلق بھی اسی طرح کی حکایت منقول ہے، اور حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ صفین کے دوران یہ شعر پڑھا، الآن القی الاحبہ محمدن ثم حزبہ، یعنی عنقریب مرنے کے بعد میں اپنے پیاروں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ملوں گا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ بھی کہا، الیوم نلقا حبیبنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی آج ہم اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے والے ہیں۔ روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لفظ حاذا جو کہے گا حاضر رجل، لفظ حاذا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جو اشارہ ہے، یہ یا تو اس وجہ سے ہے کہ آپ کی رسالت مشہور ہے اور آپ کا تصور ہمارے ذہنوں میں حاضر ہے، یا پھر قبر میں آپ کی ذات مبارک لائی جائے گی، اس طرح کہ آپ کی ایک مثال لائی جائے گی تاکہ آپ کے جمال جہاں آرا کے مشاہدے سے فرشتوں کے سوال کے مشکل حل ہو جائے اور آپ کی ملاقات کے نور سے فراق و دوری کا اندھیرا دور ہو جائے۔ اس بات میں سرکار علیہ السلام کی زیارت کی حسرت رکھنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اگر وہ قبر میں آپ کی زیارت کی امید پر اللہ پاک کی راہ میں جان دے دیں تو اس کی گنجائش ہے۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قبر میں مردے سے سوال کس طرح ہوتا ہے؟ شارحین حدیث نے اس کی 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قبر سے گنبد خضرا کے سارے حجابات یعنی پردے اٹھا دیے جائیں گے اور مردہ حضور علیہ السلام کے جمال جہاں آرا سے مشرف ہوگا۔ اب نکیرین یعنی قبر میں سوالات کرنے والے 2 فرشتے منکر نکیر آقا کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام کی شبیہ مبارک نکیرین کے پاس ہوگی، اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے، اور تیسری صورت یہ ہوگی کہ حضور اقدس علیہ السلام خود مومن کی قبر میں تشریف لائیں گے۔ جب قبر میں دیکھوں گا کہہ دوں گا یہ آقا سے یا کھینچ کے لایا ہے ارمان زیارت کا۔ غور کیجئے کہ آقا کریم علیہ السلام کی زیارت پر تو یہ ساری جو حوالہ جات میں نے آپ کو پیش کیا ہے، مواہب لدنیہ میں ہے، بخاری شریف میں ہے، مسند احمد میں ہے، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے، جالق میں، شفا شریف میں ہے، نسیم الریاض میں ہے، شرح الشفا میں، دلائل النبوہ میں، دیوان سالک میں، اشیعۃ اللمعات میں، فتویٰ شارح بخاری، یعنی کثیر کتابوں میں یہ روایت الحمدللہ مذکور ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی زیارت مرنے والے کو ہوتی ہے ان کی قبر کی پہلی رات میں۔ یہ ثابت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی زیارت عشق کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ حیات میں بھی اور بعد حیات بھی عطا فرمائے، جنت میں آپ کا پڑوس عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔